اے نبی خیر الابرار عمر مستعغم رخوار ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عوام کی ضرورت کو ابھی سبسکرائب کریں. شکریہ. خیر الابرار عمر مستعغم. جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ کبھی ہم سے نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دیں گے، نبی کی عظمت پر اور آل نبی پر ہم قربان ہونے کے لیے 100% تیار. لوگوں ایسا نہیں، اگر حسین پاک نے یہ موقع نہیں عطا فرمایا ہوتا تو آج کا مولوی قلم اٹھا کے نہیں تھا کہ حسین سب کو دھوکے میں لے جا کے کربلا کر سب کو شہید کروا دیے. حسین نے معاملہ صاف کر دیا. اے لوگوں یہاں معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے، معاملہ اب شہادت تک پہنچ چکا ہے. اسی لیے اب بھی وقت ہے جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن کوئی جانسار جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. واہ رے میرے امام، جب آپ میدان کربلا کی وادی میں پہنچے، تنہا میرا حسین صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے میدان کربلا کی وادی میں کھڑا ہے. آقا حسین آپ گئے تو جانے کے بعد آپ نے ہر طرف کے اختیار کو آزمایا، رب کی بارگاہ میں دعا بھی فرمایا. لوگوں سے یہ کہا بھی کہ لوگوں اگر سنو معاملہ یہاں تک ہے، میں شہید ابن شہید ہوں، میرے دل میں اتنی محبت ہے، اتنی انسیت ہے، اتنا پیار ہے، اگر اب بھی تم واپس چلے آؤ میری طرف تو میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا، علی اصغر کے قاتل کو معاف کر دوں گا، میں تمام قاتلان حسین قاتلان کربلا کے قتلوں کے قصاص کو معاف کر دوں گا، اور اپنی دل سے تم پر رحم فرماتے ہوئے تمہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دلانے کی میں کوشش کروں گا. امام حسین پاک نے یہ میدان کربلا میں یہ بار بار اعلان کیا، لیکن وہ شقی القلب، وہ پتھر دل انسان جو کبھی پگھلنے والے نہیں تھے، میدان کربلا کا وادی میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کو آگاہ کرتے رہے، بار بار ان کو کہتے رہے. آج کچھ لوگ کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں، بعض لوگ لکھنے والے لکھ دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو نبی اپنے حسین کی مدد کربلا میں نہ کر سکے تو تمہاری مدد کیسے کرے. وہابی مجھ سے کہنے لگا آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو مولانا، لیکن جو نبی اتنے بے بس تھے کہ کربلا میں اپنوں کی مدد نہ کر سکے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. مسلمانوں بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے. وہ لوگ مستجاب الدعا تھے. جب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی وادی میں پہنچے تو آپ چاہتے تو کیا سے کیا نہیں ہوتا، بلکہ ایک شاعر لکھتا ہے چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کے ٹھوکر سے نکلتا پانی، اور آپ سما گئے یا حسین فاطمہ کے بیٹے آپ جب کربلا کی وادی میں اگر چاہ لیتے دعا کر دیتے تو ہر جگہ سے پانی کیا چشمے نکل پڑتے اور آب زمزم کے دھارے نکل پڑتے، آب کوثر کے دھارے نکل پڑتے، لیکن میرے حسین نے چاہا نہیں. آخر معاملہ کیا ہے؟ اپنے پاور کا استعمال آپ نے نہیں فرمایا. او خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور جب آپ کے پانی کو بند کیا گیا تو خواجہ غریب نواز فوراً آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، جے پال نے جب پانی بند کیا تو فوراً پاور میں آ گئے، اور آپ نے پاور کا استعمال کیا پورے کوجے کو، پورے انا ساگر کو کوجے میں سمیٹ. یا خواجہ غریب نواز آپ سے کہیں طاقتور، آپ کے آقاؤں کے آقا حسین ہیں. کربلا کی وادی میں جب آپ کے بچے 6 ماہ کے تڑپ رہے تھے، اس وقت آپ نے اپنی پاور کا استعمال نہیں فرمایا. لیکن میرے خواجہ غریب نواز آپ نے پاور کا استعمال کیوں فرمایا؟ تو خواجہ نے ایک ذہن دیا، دیکھو میں اسلام پھیلانے نہیں بلکہ میں اسلام بچانے نہیں بلکہ پھیلانے آیا تھا، اور یہ ہندوستان کی سرزمین وہ تھی جب میں آیا تھا تو یہاں شکتی کی بھکتی کی جاتی تھی، جو زیادہ پاورفل ہوتا لوگ اسی کا ڈنڈوت کیا کرتے تھے، اسی کے سامنے سر و سجود ہوا کرتے. اگر میں اپنے پاور کا استعمال نہیں کرتا تو ہندوستان میں مسلمان کی آبادی نہیں ہوتی. حسین پاک میدان کربلا میں اسلام پھیلانے نہیں
نہیں بلکہ اسلام بچانے گئے تھے۔ اے لوگوں اسلام بچانے گئے تھے، وہاں لڑائی غیروں سے نہیں تھی، وہاں اپنوں سے تھی۔ نمازیں ادھر بھی تھی، نمازیں ادھر بھی تھا، روزہ ادھر بھی تھا، روزہ ادھر بھی تھا، آذانیں ادھر بھی دی جا رہی تھی، آذانیں ادھر بھی دی جا رہی تھی۔ میرا تنہا حسین کرب و بلا کی وادی میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا ہے اور یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں دیکھو میں نانا کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں، میں نانا کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے کبھی کہا تھا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ مسلمانوں وہ حسین ذی وقار جسے دین بھی کہا جاتا ہے اور دین کی پناہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرا آقا کرب و بلا کی وادی میں تنہا کھڑا ہے۔ آپ ذرا منظر کشی کریں، آج کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں پیغمبر اعظم نے جب اپنوں کی مدد نہیں کی تو دوسروں کی مدد کیا کیا۔ اس معاملے کو آپ سمجھیں، جب نبی اپنوں کی مدد نہ کر سکے، آج کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو باپ دوڑا جاتا ہے، باپ نہیں ہوتا ہے تو بھائی دوڑا جاتا ہے، بھائی نہ ملے تو چچا جاتا ہے، ماں جاتی ہے، بہن چلی جاتی ہے مدد کے لیے، پڑوسی چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو اپنوں کی مدد کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں آخر معاملہ کیا تھا، آخر کیا وجہ تھی کہ نبی نے دعا کر کے نہیں بچایا، دعا کر کے نہیں بچایا؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں مسلمانوں، اگر کوئی آدمی ہو آپ کے محلے کے یہ امام صاحب ہیں اور انہوں نے کیا کیا، ایک لمبی تقریر کی آپ کے محلے میں کہ لوگوں دیکھو معاملہ بالکل گڑبڑ ہو چکا ہے، اب پڑوسی گاؤں کے لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور حملہ کر کے ہمیں جان سے نیست و نابود کرنے والے ہیں، تم لوگ ایسا کام کرو جان کی بازی لگا دو اور گھر گھر سے تلوار لے کے نکل جاؤ، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اب انہیں نیست و نابود کرنا ہے، انہیں تباہ و برباد کرنا ہے۔ ان کی تقریر میں اتنا ولولہ انگیز باتیں تھی کہ لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لوگ ایسے تیار ہوئے کہ دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اب جب دوسرے روز اپنے گھروں سے تلوار لے کے نکلنے لگے تو ان میں ان کا بیٹا بھی نکل گیا، بھتیجا بھی نکل گیا، بھائی بھی نکل گیا، بھانجا بھی نکل گیا۔ انہوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے تو وہاں جائے گا تو وہاں تلواریں چلے گی، تیر و انداز کی بارش ہوگی، اور تو وہاں جائے گا تو زخمی ہو جائے گا، اسی لیے بہتر اس میں ہے کہ تو واپس چلا جا، اپنے گھر میں چلا جا۔ اور وہ گھر میں اپنے اپنوں کو بھیج دیا اور گاؤں کے سارے لوگ گئے، لڑے، کچھ لوگ قتل بھی کر دیے گئے اور کچھ لوگ واپس بھی آئے۔ دوسرے دن سے امام صاحب کی عزت بڑھ جائے گی، عزت بڑھے گی۔ ان کے کہنے پر سارے لوگ گئے اور لڑ بھڑ گئے، اور جب ان کے اپنے جانے لگے تو سب کو سمجھا کے روک لیا۔ تو لوگ کہیں گے واہ امام صاحب، دوسروں کی باری آتی رہی تو خوب لمبی لمبی تقریر جھاڑتے رہے، جب اپنوں کی باری آئی ہے جب معاملہ اپنوں پر آیا ہے تو سمجھا کر روک لیا۔ بلا تمثیل مسلمانوں، یہ کسی کا کمال تھا کہ یہ دیوانے کبھی بدر میں کٹ گئے، یہ کسی کا کمال تھا یہ دیوانے کبھی حنین میں کٹے، یہ کسی کا کمال تھا یہ دیوانے کبھی تبوک میں کٹے ہیں، یہ کسی کا کمال تھا یہ دیوانے کبھی یرموک میں کٹے ہیں، یہ کسی کا کمال تھا یہ دیوانے کبھی صفین میں کٹ گئے ہیں۔ تو آپ کو کہنا پڑے گا یہ کسی اور کا کمال نہیں، مدینے والے کا آقا کا کمال تھا۔ ان نبی نے ان کو ایسا معاملہ دیا تھا اور ایسی انہیں تعلیم دی تھی۔ یہ دیوانے کبھی بدر میں کٹے، کبھی حنین میں کٹے، کبھی تبوک میں کٹے، کبھی یرموک میں کٹے، وہ دیوانے کٹتے رہے، لیکن جب اپنوں کی باری آئی کربلا میں کٹنے کی، اگر نبی دعا کر کے بچا لیے ہوتے تو آج ان کا مورنی قلم اٹھا کے لکھتا واہ رے پیغمبر، جب دوسروں کے کٹانے کی باری آئی تو کبھی بدر میں کٹوا دیا، کبھی حنین میں کٹوا دیا، اور جب اپنوں کی باری آئی کربلا میں کٹوانے کی تو دعا کر کے بچاتے رہے، دعا کر کے بچاتے رہے۔ میرے آقا نے یہ ذہن دیا، اے لوگوں اوروں نے قربانیاں دی ہیں، وہ باپ کٹا ہے تو بیٹا بچا ہے، بیٹا کٹا ہے تو باپ بچا ہے، بھتیجا کٹا ہے تو چچا بچا ہے، چچا کٹا ہے تو بھتیجا بچا ہے۔ لیکن جب ہم نے کٹوائی ہے اور جب ہم نے قربانی پیش کی ہے تو باپ بھی کٹا ہے، بیٹا بھی کٹا ہے، بھتیجا بھی کٹا ہے، بھانجا بھی کٹا ہے، بھائی بھی کٹا ہے، ہم نے سب کو کٹوا کر دین اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اسی لیے شاعر لکھتا ہے بھائی بھتیجے بیٹوں کو قربان کر دیا، لاشا کلہرے کا اٹھایا حسین نے، اللہ نے وہ شوق سیدا پیش کر دیا، سر رکھ دیا وہ پھر نہ اٹھایا حسین نے، اور کافی زمین تک عرش کا سینہ لرز گیا، اصغر کو جب لحد میں اتارا۔
حسین پاک نے یہ ذہن دیا، اوروں نے جو قربانیاں پیش کی ہے ان کا انداز کچھ یہ تھا کہ وہ لوگ جب پیش کیے ہیں تو اپنوں کو بچا کے پیش کیے ہیں، لیکن جب ہم نے قربانی پیش کی ہے تو سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا ہے اس کی راہ میں۔ مسلمانوں یہاں تک کہ 6 ماہ کا شیرخوار حضرت علی اصغر تھے، حضرت شہربانو کی گود میں ہیں، اور وہ شہربانو جو شہزادی بھی ہیں، حضرت امام حسین پاک کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں، لیکن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جب شہربانو نے علی اصغر کو دیا تھا اور دینے کے بعد کہا تھا کہ آپ سنیں، آپ ظالموں سے کہیں جو کچھ معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے، اس بچے شیرخوار نے کیا بگاڑا ہے، اسے چند قطرے پانی دے دیے جائیں، اسے چند قطرے پانی پلا دیے جائیں اور چند قطرے پلا دیے جائیں۔ تو امام حسین پاک نے کہا تھا آپ تو شہزادی ہیں، ایک بادشاہ کی بیٹی ہیں، آپ شہزادی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو حضرت شہربانو نے کہا تھا ارے جس دن میں آپ کے نکاح میں آئی تھی میں نے شہزادی کے غرور کو زمین تلے دبا دیا تھا، اب میں شہزادی نہیں ہوں، صرف اہل بیت اطہار کی بہو ہوں اور آپ کی بیوی ہوں۔ آپ اس بچے کو لے کر جائے ان ظالموں کے سامنے، اور میرے آقا حسین نے جب اس بچے کو لے کر یزید کے سامنے پہنچا اور عمرو بن سعد کے سامنے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد امام حسین پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمرو بن سعد تیرا جو معاملہ ہے وہ مجھ سے ہے، تیری جو لڑائی ہے وہ مجھ سے ہے، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اس کو چند قطرے پانی پلا۔ اللہ اکبر۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ حرملہ نے ایسی تیر ماری کہ حضرت ننھے علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا بازوئے حسین میں خون کا فوارہ نکلا۔ تاریخوں میں ملتا ہے امام حسین پاک نے اس فوارے کو ہاتھ میں لیا، سوچا زمین کی طرف ڈال دوں، زمین نے کہا میرے آقا مجھ پر ظلم مت کرنا، اگر یہ مجھ پہ پڑ گیا تو صبح قیامت تک سر سبزہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سوچا آسماں کی طرف اچھال دو، آسماں سے آواز آئی میرے آقا میری طرف نہیں، صبح قیامت تک ابر بارہ کا نزول نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور ملنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہا مولا تیرا شکر ہے میرے بچے کی بھی قربانی قبول فرما لی، میرے بچے کی بھی شہادت قبول فرما لی مولا، میدان حشر میں میں اسی طرح آؤں گا تیری بارگاہ میں۔ مسلمانوں آپ اندازہ کریں وہ حسین آج ہمارے بچوں کو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، باپ رونے لگتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، بھائی بہن بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن بارے میرے حسین یہاں چوٹ لگنے کا معاملہ نہیں ہے۔ کبھی علی اصغر کا لاشا لے کے آ رہے ہیں، کبھی قاسم کا جنازہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی انو محمد کا جنازہ لے کے آ رہے ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک جو کمزے صرف بوجھ ڈھونے کا کام کر رہے تھے، صرف جنازے ڈھو رہے تھے، اے لوگوں ایک دو کا معاملہ نہیں بلکہ 72 کا یہ معاملہ ہے۔ اس حسین کے دل پر کیا بیتا ہوگا؟ تنہا میرے حسین نے آپ کے جگر کو سلام، آپ کی ہمت کو سلام، آپ کے حوصلے کو سلام، میرے حسین پاک نے جو صبر و استقامت کا پہاڑ بن کے میدان کربلا کی وادی میں آپ نے جو پیغام نشر فرمایا ہے صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک یادگار ثابت ہے، اور ہر مسلمان اپنے دل کی تختی پر یہ نوٹ کرتا رہے کہ دی پہ سر کٹایا ہے فاطمہ کے پیاروں نے، قتل ہوتے دیکھا ہے عرش کے ستاروں نے، اور کربلا کے ذرے سے آواز یہ آتی ہے کل کو خریدا ہے مصطفیٰ کے پیاروں نے۔ اے لوگوں امام حسین ذی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ آج اسی لیے تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، گلی گلی میں حسین زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، ہر گھر میں حسین کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، ہر محلے میں حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ یزید بچ کے بھی آج مردہ ہے، حسین کٹ کے بھی آج سب کے دلوں میں زندہ ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ دین کی پناہ آپ ذرا غور کریں، یہ نبی کا نبی دو عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر نماز میں دنیا کا خیال بیٹھل باہر جائے گا، لیکن نماز میں اگر دین کا خیال آئے تو دونوں میں فرق ہے۔ اگر دین کا خیال آتا ہے نماز میں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ بندگی میں لطف آ گیا، عقل عرش تک پہنچ گئی،
جب کسی نماز میں مجھے آپ کا یا رسول اللہ آپ کا خیال آ جانے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک بار میرے آقا حسین مسجد نبوی میں تشریف لے جا رہے ہیں اور نبی خطبہ دے رہے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ اتنے میں حسین پہنچ گئے، اور جب حسین پہنچے تو کبھی چل رہے تھے، کبھی گر جا رہے تھے، کبھی پھر کھڑے ہو کر چلے پھر گر جائیں، پھر کھڑے ہو کر چلے پھر گر جائیں۔ 7 سال کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی اٹھ کے ہمت کر کے چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، لیکن گرتے ہوئے حضرت علی نے بھی دیکھا، صدیق اکبر نے بھی دیکھا، فاروق اعظم نے بھی دیکھا، عثمان غنی نے بھی دیکھا، لیکن کسی نے اٹھایا نہیں۔ اس لیے یہ کوئی عام بچہ نہیں گر رہا ہے، مصطفیٰ کا دین گر رہا ہے، اس لیے جس کا دین ہے وہی اس کو سنبھالے گا، اس کو اٹھانے کی سکت کسی میں نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے مصطفیٰ، اور چھوڑ کر خطبہ نوازے کو نا یاد ہے مسلمانوں، آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کر دوڑ کر پیارے آقا نے حسین کو اٹھا کر سینے سے اللہ اکبر، یہ محبت حسین کی ہے اور یہ رتبہ حسین کا ہے۔ نبی نے خطبے کو بند کر دیا۔ آج جو ہم خطبہ کے دوران اکفا کیا کرتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب ڈائریکٹ خطبہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ایک بار پڑھیں گے ایک پڑھا، یعنی بیٹھ جائیں گے 2-4 منٹ کے لیے۔ یہ وہی گھڑی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ یہ بیٹھنا کسی اور کی وجہ سے نہیں، میرے حسین کی۔ سبحان اللہ۔ یہ خطبے کے دوران جو امام بیٹھتا ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، میرے حسین کی وجہ سے ہے۔ میرے حسین جب گئے، نبی نے خطبہ بند کر دیا تو یہ قانون بنا دیا گیا، اے لوگوں دیکھو میرے حسین کی یاد صبح قیامت تک زندہ رہے گی مسلمانوں کے دلوں میں۔ جب بھی امام مسجد میں کھڑا ہوگا اور جب خطبہ دے گا اور جب بیٹھے گا تو کم سے کم حسین کو یاد کرے گا۔ امام بخاری لکھتے ہیں اگر بیٹھنے کے دوران حسین کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جائے مولا قبول فرماتا ہے۔ بیٹھنے کے دوران حسین کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جائے رب کی بارگاہ میں مولا قبول فرماتا ہے۔ مسلمانوں یہ حسین پاک سے محبت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کبھی چوما کرتے اور کبھی سنا کرتے، میں سوچنے لگا کہ معاملہ کیا ہے؟ کبھی حسین چومے جا رہے ہیں اور کبھی سونے جا رہے ہیں، تو بریلی کے امام نے اس صدی میں اس کا جواب دیا اور فرما دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسن و حسین بول۔ اعلیٰ حضرت نے مطلع صاف کر دیا کہ لوگوں حسین ایک جنتی پھول ہیں، اس لیے مصطفیٰ سونگا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کیا ہے؟ جنتی پھول ہیں، اس لیے نبی سونگا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ حسین پاک سے محبت ہے۔ حسین پاک جب نبی کے آغوش میں ہوتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حسین پاک سے محبت کیا کرتے تھے، بے انتہا حسین پاک سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ اصل روایت ہے کہ حسین کا جو منکر ہوتا ہے اسے اصل میں خطا ہوتا ہے، اور حسین کا جو وفادار ہوتا ہے اس کی اصل میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں مسجد نبوی ہے، ایک شخص اپنے گھر سے تشریف لایا، اس کی بیوی بھی ساتھ میں ہے، بچہ بھی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا جو یہ بچہ ہے اس کو محلے والے کہا کرتے ہیں کہ اس کی شکل تو اس سے نہیں ملا کرتی ہے، تیری شکل اس سے نہیں ملتی ہے، لہذا یہ تیرا بچہ نہیں ہے، میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ جب بھی یہ بچہ نکلتا ہے لوگ تانا کشی کیا کرتے ہیں، تانا مارا کرتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اگر نبی مہر لگا دے تو خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی مہر لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں میرا بچہ حلالی ہے یا حرامی؟ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، نبی کی عدالت میں یہ معاملہ پیش کیا جا رہا تھا، اتنے میں حسین آ گئے۔ اتنے میں کون آ گئے؟ حسین آ گئے۔ چل کے بولے اتنے میں حسین آ گئے، اور جب حسین آئے تو نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جب نبی کھڑے ہوئے تو صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، اور جب صحابہ کھڑے ہوئے تو دونوں بھی کھڑے ہو گئے، اور جب وہ دونوں کھڑے ہوئے تو ایک بیٹا بھی
उनका बेटा भी खड़ा हो गया। और जब हुसैन बैठ गए तो सब के सब बैठ गए। अब उसने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा मुकदमा आपने सुन लिया है, फैसले की घड़ी अब आ गई है, या रसूल अल्लाह फैसला फरमा दिया जाए। तो आका ने फरमाया, अच्छा ये बता, जब मेरा हुसैन आया तो मैं खड़ा हुआ कि नहीं? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप खड़े हो गए। कहा जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे सहाबा, तो कहा मेरे सहाबा भी खड़े हो गए। तो कहा अच्छा ये बता तू खड़ा हुआ कि नहीं? तो उसने अर्ज किया, हुजूर मैं भी खड़ा था, मेरा बेटा भी खड़ा हो गया और मेरी बीवी भी खड़ी हो गई। तो नबी ने मोहर लगा दिया, जो हलाली होता है वही हुसैन की ताज़ीम किया। सुभान अल्लाह, वैसा सुभान अल्लाह होता है वो हुसैन का मुल्की होता है, वो हुसैन की ताज़ीम से कल भी इनकार करता था, आज भी इनकार करता है, सुबह क़यामत तक करेगा। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन। मुसलमानों, ये हुसैन पाक की मोहब्बत है जो हमारे दिलों में बसा। हुसैन की मोहब्बत है। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, इमाम अली मकाम, अज़मत इमाम अली मकाम। हुसैन जिंदा है हमारे दिलों में, हुसैन ऐसे जिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा एक शायर लिखता है कि दी कभी अज़ाने हमने यूरोप की कलीसियाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, मौला आज़म शब्बीर दे, कुव्वत अली अकबर दे दे, हौसला बख्श दे, इस्लाम पे कटने को सर दे दे, ये न देना हो तो फिर जामे शहादत दे दे। मुसलमानों, आज हुसैन हमारे दिलों में जिंदा है। नबी ज़हन दे रहे हैं, जो हलाली होता है वो हुसैन की ताज़ीम किया करता है, हुसैन की इज्जत किया करता है, और जो हरामी होता है वो हुसैन की ताज़ीम नहीं किया करता है। मुसलमानों, चाहे कभी का भी माहौल देख ले आप, इमाम हुसैन पाक से जिसको मोहब्बत है, हुसैन का सदका यहाँ भी मिल रहा है, कब्र में भी मिलेगा और हश्र में भी मिलता रहेगा। इसलिए कि मैदान हश्र में बरेली के इमाम ने लिखा है कि पेश हक मुर्जा शफाअत क्या सुनाते जाएंगे, पेश हक मुर्जा शफाअत क्या सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दामने महबूब को अरे जुर्म खुलते जाएंगे और आका छिपाते जाएंगे और खाक हो जाए अधू जलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है बाकी जिक्र उनका सुनाते। सुभान अल्लाह। जलकर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है बाकी जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जो सही मानों में हुसैन का दीवाना है, हुसैन का शहदाई है, हुसैन का चाहने वाला है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, वो यहाँ भी कामयाब है, वहाँ भी कामयाब है। नबी उस हुसैन के बारे में फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन बिदातु मिन्नी, हसन और हुसैन मेरे जिस्म के टुकड़े हैं। अब जरा रवायत देखें, रवायत में आता है नबी दो आलम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से बाहर निकले और निकलने के बाद एक कंधे पर हजरत हसन है, दूसरे पर हुसैन है, और बैठाकर मदीना की गलियों में आप तशरीफ फरमा है। एक सहाबी रसूल मिले, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है, या रसूल अल्लाह सवारी कितनी अच्छी है। आका ने फरमाया सवारी तो तूने देख ली, सवार कितने अच्छे हैं, सवारी अच्छी है तो सवार भी अच्छे हैं, लेकिन एक मामला समझ में नहीं आता है। या रसूल अल्लाह आप फरमाते हैं कि मैं चलती फिरती कुरान हूँ, तो कुरान के ऊपर किसी चीज का रखना जायज नहीं है, चाहे वो बुखारी हो या वो मुस्लिम हो या वो तिरमिज़ी हो या वो इब्न माजा हो, वो नसई हो या वो बैहक़ी हो, किसी किताब का कुरान के ऊपर रखना जायज नहीं। या रसूल अल्लाह जब आप खुद कुरान है तो आपके ऊपर हसन भी है और हुसैन भी है, तो नबी ज़हन दे रहे हैं कुरान के ऊपर किसी किताब को नहीं रखा जाएगा, लेकिन कुरान के ऊपर कुरान का पारा जरूर रखा जाएगा। अगर मैं कुरान हूँ तो हसन और हुसैन उसके पारे हैं, अगर मैं कुरान हूँ तो हसनैन उसके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के ऊपर कुरान का पारा
ضرور رکھا جائے گا۔ مسلمانوں کو مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے حسین ذی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ وہ میرے حسین جب کربلا کی وادی میں گئے تو آپ نے خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں دیکھو۔ اچھا ایک چیز بتائیں، حسین پاک کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت ہوئی؟ کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ حسین کی شہادت کے بعد کوئی شہادت نہیں۔ حسین اگر آپ پہلے چلے جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے، حسین آپ پہلے گئے ہوتے تو علی اصغر بھی بچ جاتی، حضرت قاسم بھی بچ جاتے، لیکن اس شہادت سے سارے لوگ محروم ہو جاتے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں گئے تو آپ نے جو خطبہ دیا تھا، خطبہ دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر دن بھر کا روزے دار ہم ہوں تو زبانیں ہماری اتنی سوکھ جاتی ہے کہ شام تک آوازیں حلق کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، آوازیں باہر نہیں نکلتی، چہرہ اتر جاتا ہے، لیکن قربان جاؤ سیدہ کے لال پر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے پر وہ بلا کی وادی میں لیکن گرج شیر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین پاک ذہن دے رہے ہیں، شیر کا بچہ بھی شیر ہوا کرتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوا کرتا ہے، گرچہ میں پیاسا ہوں لیکن اے یزید تیرا میں محتاج نہیں، اگر میں چاہوں تو آب کوثر میرے قدموں میں آ جائے، میں چاہوں تو نہر فرات میرے قدموں میں آ جائے، میں چاہوں تو آسمان سے ابر بارہ کا نزول ہو جائے، میں چاہوں تو زمین کے ہر خطے سے پانی کا چشمہ نکل جائے، لیکن رب کو منظور یہی ہے کہ میں بھوکا پیاسا اس کی بارگاہ میں۔ صرف منظور الہی ہے۔ اگر منظور شہادت نہ ہوتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، منظور شہادت نہ ہوتی تو کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اور یہ سادات گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے دل میں اتنی رحم و محبت ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے، اتنی انسیت ہوتی ہے، اتنا رحم دلی ہوا کرتا ہے کہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مختار ثقفی نے وادی کربلا جب سب کو رگیت رگیت کے مارنا شروع کیا تو ابن زیاد نے اپنے گھوڑے کو اینڑ لگایا اور بھاگ گیا۔ دیکھا کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا، اپنے گھوڑے کو اینڑ لگایا اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جنگل میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ اس جنگل کو کراس کر گیا، اور جنگل کو پار کرنے کے بعد کافی شدت کی پیاس لگی، کافی شدت کی پیاس لگی، اور جب اس کی زبان سوکھنے لگی، جہاں بلب ہونے لگی، ان قریب اس کی روح نکل جائے گی، تو اس نے کیا دیکھا کہ بالکل جنگل کے قریب ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے قریب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اپنے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا، اس جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا ایک خوبصورت نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے اندر ایک خوبصورت نوجوان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اندر گیا اور کہا کہ اے نوجوان عربی، میں معلوم ہے کہ تو ایک عرب کا رہنے والا ہے، تو عربی نوجوان معلوم ہوتا ہے، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی پلانا، میں بہت پیاسا ہوں۔ تو کوئی اور نہیں تھے، وہ حضرت امام زین العابدین، سبحان اللہ۔ وہ عربی نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت امام زین العابدین تھے۔ آپ کے باپ کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے تو عرصوں نہیں آدمی بھولتا ہے، مرتے دم تک آدمی نہیں بھولتا، لیکن واہ رے میرے امام، آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بابا لٹ گئے، آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کا شیرخوار بھائی 6 مہینے کا لٹ گیا، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہے، آپ کا بھائی علی اکبر و قاسم لٹ گئے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، لیکن ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد میرے زین العابدین صبر کیے ہوئے ہیں، اور آپ نے مٹکے سے پانی نکال کر کٹورے میں بھر کر ایک کٹورا پیش کیا۔ ہم کسی کے دروازے پہ جائیں کوئی ہمیں پوچھے نہیں تو اتنا غصہ آتا ہے، دوبارہ جب دروازے پہ وہ آئے تو ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں، تو نے نہیں پوچھا ہے تو ہم بھی نہیں پوچھتے۔ لیکن اہل بیت اطہار کا رویات دیکھیں اور ان کا انداز دیکھیں، مسلمانوں قربان جائیں ان کی زندگی پر۔ اس نے کہا حضور مجھے پانی پلائیے، قریب میری روح نکل جائے گی۔ آپ نے ایک کٹورا پانی دے دیا، پی گیا، پھر عرض کرتا ہے حضور ایک کٹورا اور مل جاتا ہے،
آپ نے پھر دیا، پھر پی لیا، پھر تیسری بار مانگا، آپ نے پھر دیا، پی لیا، اور پینے کے بعد جب چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد گھبرانے لگا کہ یہ تو کوئی اور نہیں ہے، یہ تو امام زین العابدین ہے، اور دیکھنے کے بعد اب پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ سوچا کہ چلو یہ مجھے پہچانے نہیں ہوں گے، اور نہ پہچان کر مجھے پانی پلا دیے۔ اب وہاں مسکرانے لگا اور کہا کہ اے عربی نوجوان، یہ تو بتا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو اب تک تو حضرت امام زین العابدین صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے تھے، اپنے آنکھوں میں آنسوؤں کو جذب کر کے کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی ظالم نے کہا کیا مجھے پہچانتے ہو، تو حضرت امام زین العابدین کا صبر کا پیمانہ چھلک گیا، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اور امام زین العابدین نے گرج آواز میں کہا ظالم، میں تجھے نہیں پہچانتا، جس نے میرے بابا کو بھوکا پیاسا کربلا کی وادی میں شہید کر دیا، جس نے بھوکا پیاسا میرے بھائیوں کو شہید کر دیا، اے ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو اس ظالم نے کہا تھا اے زین العابدین، جب آپ سب کچھ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی مجھ جیسے ظالم پر آپ کو رحم کیسے آیا اور آپ نے پانی کیسے پلایا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا ہم ایک دن کے لیے تیرے وہاں مہمان تھے، جو تیرے باپ نے سکھایا تھا وہ جذبہ تو نے پیش کیا، اور جب تو میرے یہاں مہمان بن کے آیا ہے تو میرے باپ نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے میں وہ انداز پیش کر رہا ہوں تیرے ساتھ، وہ تیرا ماحول تھا، یہ میرا ماحول ہے۔ اس سے پتا چلا سادات کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم بھی کیا جائے پھر بھی دعائیں دیا کرتے ہیں، گالیاں سن سن کے دعائیں بھی بار بار۔ ایسے نبی کے دوستوں قربان جائیے، مسلمان اس حسین کے نام پر ہماری روح کل بھی زندہ تھی، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں حسین پاک سے محبت کرنے کا جذبہ و سلیقہ عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے اس بزم پاک میں اپنے محنت کو پیش کیا ہے، دامے دل میں قدم سوکھ نے حصہ لیا ہے، مولا ان کے اس حصے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حسنین کا صدقہ ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ مسلمانوں کل عاشورے کا دن ہوتا ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں سال بھر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزی کشادہ کرنے کا مطلب کشادہ کا مطلب یہ کہ بہترین پکوان پکوائے، بہترین کھانا بنوائے، زیادہ بنوائے، اور بھر پیٹ اپنے بچوں کو کھلائے، وہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے روزیوں میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور سال بھر اس کے روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ مسلمانوں اس دن ہم غسل کریں، غسل کرنا سنت ہے، سرما آنکھوں میں لگائیں، اور سرما لگانے کے بعد کلام حق کی تلاوت کریں، جو بھی ہم سے ہو سکے اپنے انداز میں شہداء کربلا کے نام پر ہم مثال کریں اور ان کا صدقہ ہم طلب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر یہ فیض ہمیں نصیب ہو گیا تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان کیا آغاز باب ہے، جس کی سمجھ میں آیا ہو وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ لیا۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملیں۔